ٹینشن بھی ہے۔ 98 آج سے 20 سال پہلے میں 4 مہینے کے لیے امریکہ گیا تھا جماعت میں، تو یہاں قریب گاؤں ہے ادھر ملت روڈ پر دھنولا، وہاں کے ایک تھے ڈاکٹر یوسف صاحب، وہ پورے یہ چلڈرن وارڈ کے وہ تھے، ہیڈ تھے وہ، تو وہ انہیں پتا چلا تو ملنے آ گئے، تو باتوں باتوں میں کہنے لگے کہ ڈپریشن کی کئی کمپنیاں میڈیسن بناتی، ایک کمپنی کا میڈیکل ریپ نے بتا رہا تھا کہ صرف ہماری کمپنی کی جو ٹیبلٹ ہے ایک، وہ 13 کھرب ڈالر کی کینیڈا امریکہ میں 1 سال میں فروخت ہوئی ہے۔ 1 سال میں جھوٹ بولا تو انہوں نے، سچ بولا تو انہوں نے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کوئی مجھ سے غلط بیانی کی۔ 13 کھرب ڈالر کی ایک ٹیبلٹ ایک کمپنی کی امریکہ اور کینیڈا میں استعمال ہوئی، جو دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہیں۔ جتنا ہم اللہ سے دور ہوں گے، جتنا ہم اللہ کے نبی سے دور ہوں گے، ہم منزل کھو دیں گے، ہم راستے سے بھٹک جائیں گے، نہ ہمارے اندر کی دنیا آباد ہوگی نہ باہر کی دنیا آباد ہوگی۔ 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی۔ لا الہ الا اللہ یہ ہمارے جڑ کی طرح ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درخت کی طرح ہے۔ لا الہ الا اللہ دل میں اتارا جاتا ہے تو محمد الرسول اللہ نکل کر پورے وجود پہ آ جاتا ہے۔ جب جڑ کمزور ہوتی ہے تو اوپر والا درخت خود کمزور ہو جاتا ہے، اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں، شاخیں بیمار ہو جاتی ہیں، سوکھ جاتی ہیں، اور جب اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے تو وہ اسی طرح ہرا بھرا ہوتے 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 پھلدار بھی ہوتا ہے، سایہ دار بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی پہنچاتا ہے۔ ہمیں اللہ نے ماں کی گود میں لا الہ الا اللہ دیا، اس کی جڑ لگانا محنت سے ہوتا ہے، اس کی جڑ لگانا جان جوکھوں کا ایک سفر ہے، جو اس کو پورا کر لیتا ہے پھر موت کے بعد ایک لمبی زندگی ہے جہاں اللہ تعالیٰ اس کے ہر چاہے کو پورا کر دے گا۔ اپنے زندگی میں خوشی لانا چاہتے ہو تو میرے نبی والی زندگی سیکھو، اللہ کے واسطے نبی کی زندگی پڑھو، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، اللہ کے واسطے علماء سے جوڑ بیٹھاؤ، اللہ کے واسطے اب تو کتابوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، فون چ ہر شے کے ٹھوک چھڑی، فون پہ تم اپنے نبی کی سیرت پڑھ۔ اپنے ایک بہت بڑا تاجر تھا وہاں ادھر پاکستان میں، تو ہم کھانے پہ بیٹھے تھے تو اس کے فون کی گھنٹی بجی، اس نے یہاں لگا، اس نے یہاں فون لگایا اور ادھر کھانا شروع کیا، پورا آدھا گھنٹہ وہ لگا رہا، ایدے بھی تو میں نے کہا توڑے نہ کاروبار دا کی فائدہ، تجھے تو روٹی جوگے بھی نہیں رہ گئے۔ کہا جی وہ بہت بڑا جرمنی میں مال پھنس گیا تھا تو وہ اس کے لیے پھر بڑی اہم کال دی۔ میں کہتا وہ کرما لے روٹی پھر بعد کھا لو، میں روٹی کھانے کے بھی قابل نہیں چھوڑا۔ تو میرے نبی کی زندگی، جب آپ گھر میں ہو اپنی بیوی کو عزت، بیوی خاوند کو عزت دے، کبھی اونچ نیچ ہو جائے، یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے، یہاں اونچ نیچ ہوگی۔ علی و فاطمہ سے بڑھ کے کون سا گھر لاؤں میں آپ کے سامنے؟ میرے نبی گھر میں داخل ہوئے بیٹی کے تو دیکھا آپ ذرا غمگین بیٹھی ہیں، تو آپ نے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ کہ جی میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا علی کدھر ہے؟ کہا جی باہر نکل گئے۔ تو اب یہ نہیں آپ نے کہا کہ میں تو سسر ہوں، میں کیسے کہوں میں اپنے داماد کو ڈھونڈوں، آپ خود ڈھونڈنے نکلے، کسی سے نہیں کہا کہ جاؤ علی کو بلاؤ۔ جب گئے تو وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اور کمر پہ مٹی لگی تھی، تو آپ نے پیار سے کہا ابو تراب اٹھو، یہ ٹائٹل آپ کو ہمارے نبی نے دیا، ابو تراب اٹھو۔ ان کو اٹھایا، کچھ نہیں کہا، ساتھ لائے اور گھر میں آ گئے، کچھ نہیں پوچھا کیا جھگڑا تھا، کیا لڑائی تھی۔ ہماری طرف دیہاتوں میں پنچایتیں ہوتی نا جھگڑے، تو وہ پوچھنے والے ہور لڑا کے کم اور بخا دیں، ہاں بھائی تو کی آکھیا، ہاں بھائی تو کی آکھیا، ہو سکا ہے تو میں آکھیا نہیں ہو سکا، تو آکھیا ہو سکا ہے تو میں آکھیا نہیں ہو سکا، تو آکھیا بھائی تھی لڑائی ہو کے صلح دی بجائے وہ لڑائی ہو جانا۔ میں قربان جاؤں، میرے نبی تشریف لائے اور آپ نے ایک لفظ نہیں بول، اور آ کر آپ ایسے نا لیٹ گئے، زمین پر لیٹ گئے، زمین پر، ادھر حضرت علی کو لٹایا، ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا۔ اب مجھے دیکھنا، یہ ہاتھ علی کا پکڑ کے یہاں رکھا، ادھر سے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا، علی کے ہاتھ پر، یہ دیکھ رہے ہو، اوپر آپ نے اپنا ہاتھ رکھا۔ اب یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، یہ میرے نبی کا، اور کہا تم دونوں بولو ہماری صلح ہو گئی۔ کچھ نہیں پوچھا کیا ہوا، بکا تم کو ہماری صلح ہو گئی، تو دونوں نے کہا یہ ہماری صلح ہو گئی۔ تو آپ اتنے خوش نکلے کہ صحابہ بھی آپ کے چہرے
کی خوشی کو دیکھ کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ، تو اس سے اونچا گھر اور کہاں سے میں دکھاؤں گا آپ کو؟ یہ دنیا ہے، اللہ کے واسطے اپنی اولاد کے لیے، اپنے لیے اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ نبی والے اخلاق کے ساتھ، نبی والی محبت کے ساتھ۔ میں کیا سناؤں آپ کو، آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ سنو، دھیان سے سنو، اظہار محبت، اظہار محبت۔ آپ نے کہا عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے مجھے موت ہی اچھی لگنے لگ گئی، اور عربوں کے ماحول میں، عرب کے ماحول میں کوئی یہ کہتا مجھے بیوی سے عشق ہے تو عیب سمجھتے، اور کوئی کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ من احب الناس الیک، تو آپ نے اس کے کان میں نہیں کہا اور آپ نے زور سے فرمایا عائشہ سے۔ اللہ تو ہل گیا، آپ نے کہا عائشہ سے، اس کو تو توقع نہیں تھی، تو گھبرا کے کہنے لگا یا رسول اللہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میرا مطلب تھا مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو وہ آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے ابو بکر نہیں کہا، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے۔ عائشہ کا نام دوبارہ لیا، انہوں تھوڑا جا پانی پیوا منا۔ اپنے گھروں کو آباد کرو محبت کے بول سے، محبت کے رویوں سے، محبت کی باتوں سے درگزر کرو، برداشت کرو۔ یہ میرے نبی نے زندگی سکھائی ہے۔ حضرت عمر کا فرمان ہے ما اکرمہن الا الکریم وما اہانہن الا اللئیم، بیوی کو وہ عزت دیتا ہے جو شرافت والا ہوتا ہے، اور بیوی کو وہ ذلیل کرتا ہے جو کمینہ ہوتا ہے۔ اتنا سخت لفظ کہیں نہیں استعمال ہوا کہ کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے اور شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، اللہ کے واسطے میری فریاد سنو، تمہارے گھروں کی خوبصورتی میرے نبی کی غلامی میں ہے۔ یہ ڈبل جابیں چھوڑو، یہ بڑے بڑے گھروں کی دوڑ چھوڑو، بڑی بڑی گاڑیوں کی دوڑ چھوڑو، اپنے گھروں کو بچاؤ اللہ کے واسطے، کیونکہ یہاں کی نسل خطرے میں ہے۔ پاکستان میں کوئی برے سے برا بچہ بھی ہوگا تو ایتھیسٹ نہیں بنے گا، اسلام نہیں چھوڑے گا، یہاں اسلام چھوڑ دیتے ہیں۔ میں آپ کو اپنے گھر کی بتا رہا تھا، ایک بچہ مجھے ملنے آیا، کہنے لگا جی میں نے پورے پاکستان میں ٹاپ کیا ہے ایف ایس سی میں، اور کنگ جو ٹاپ کرتے ہیں وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں جاتے، تو 2 دفعہ میں خودکشی کی کوشش کر چکا، پلز کھائیں، گولیاں، لیکن وہ زندگی تھی بچ گیا۔ میں نے کہا بیٹا تو چھوٹا سا ہے، تو نے یہ خودکشی کی کیوں یہ تو نے قدم اٹھایا؟ کہا جی میرے امی اور ابو اتنا لڑتے ہیں کہ ڈسہارٹڈ ہو کر میں 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کر۔ ماں اور باپ کی لڑائی نے اتنے بریلینٹ قابل بچے کو مرنے پر مجبور کر، کوئی بھوک نہیں تھی، سوکھے تھے، اچھے خوشحال گھرانہ تھا، لیکن خامد بھی بد زبان، بیوی بھی بد زبان، تو بچے خودکشی پہ آ گئے۔ بھائیو اگر آپ اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، سب دیکھو اس زبان پہ قابو پاؤ۔ یہ زبان خوبصورت ہو گئی، دل جڑ جائیں۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، میرے نبی کی 2 سنتیں لے لو، ایک زبان پہ قابو، یہ اس زبان پہ قابو پا لو، اس زبان پہ قابو پا لو، اس زبان پہ قابو پا لو، تو آپ کے گھروں کے 90% مسائل ختم ہو جائیں۔ اور دل کو سب سے صاف رکھو، اور اپنے ایک دوسرے کا ہاتھ بڑھاؤ، اپنے بچوں کو اپنی دولت سمجھو، ان کو یہاں اچھا مسلمان بنا کے چھوڑو۔ اب یہ نسل یہاں رہنے والی ہے، واپس نہیں جائے گی، نہ تم جاؤ گے نہ تمہاری نسلیں جائیں گی۔ ایک پٹھان کوئی بیٹھا ہو تو پہلے معافی مانگتا ہوں، ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، تو لوگوں نے افسوس کیا کہ خان جی آپ کا تو خرگوش گم ہو گیا، تو وہ کہنے لگا ارے بھائی غم نہ کرو، ہم نے اس کو نسوار کھلایا ہوا ہے، جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہی آئے گا۔ تو تمہیں آسٹریلیا کی نسوار لگی ہے، تم پاکستان واپس جاؤ گے؟ نہیں جاؤ گے، ادھر ہی رہو گے۔ لہذا یہاں اس طرح زندگی سیکھو کہ آپ کی نسلیں اسلام پہ باقی رہیں۔ اور لکڑی کی طرح کھڑے ہوتے تھے نماز میں۔ اس کے بعد وہ مجھے کہا کرتے تھے مولوی صاحب نماز نہیں پڑھی جاندی کی کرا، اور یہ کہہ کر رونے لگ جاتے۔ میں نے تو کسی کو نہیں اس طرح روتے دیکھا۔ مدرسے کے کتنے طلبہ سے واسطہ رہتا ہے، تبلیغ والوں سے واسطہ رہتا ہے، علماء سے، صوفیاء سے واسطہ رہتا ہے، کسی کو یہ بے قرار ہوتے نہیں دیکھا کہ ہائے میری نماز اچھی نہیں ہے۔ اپنی نماز پہ مطمئن، تہجد پہ مطمئن، نفلوں پہ مطمئن، بے قرار کوئی نہیں کہ یا اللہ میں اللہ اکبر کہتا ہوں تو مجھے یاد ہی نہیں آتا، یا اللہ میں کیا کروں۔ اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہے نمازی 5 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک نمازی وہ ہے جو کبھی پڑھتا ہے 5، کبھی پڑھتا ہے 3، کبھی پڑھتا ہے 2، کبھی پڑھتا ہے 1، اس طرح وہ
آگے پیچھے کرتا رہتا ہے، یہ قیامت کا دن جہنم میں جائے گا، یہ معذب ہے۔ دوسرا نمازی وہ ہے جو پڑھتا تو پابندی سے ہے لیکن بالکل جانور کی طرح ہے، جسے کچھ نہیں پتا کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں، بس اللہ اکبر اور ٹیپ چلاتا ہے، اور جب ٹیپ سلام پہ ختم ہوتی ہے تو جوتا جھاڑ کے وہ دکان کو گھر کو بھاگتا چلا جاتا ہے۔ یہ نمازی معاقب ہے۔ معاقب سے مراد یہ ہے کہ اس کو نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جانا پڑے گا، کسی اور جرم میں جہنم میں چلا گیا وہ الگ چیز ہے، لیکن نماز کی وجہ سے جہنم میں بھی نہیں جائے گا اور نماز کی وجہ سے کوئی جنت کا درجہ بھی نہیں پا سکے گا، الٹا اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی کہ بے وقوف تمہیں بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونے کا سلیقہ بھی نہ آئے۔ تیسرا نمازی وہ ہے کہ جب وہ نماز شروع کرتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا رہوں، اور کبھی اللہ کے سامنے، کبھی گھر کے سامنے، کبھی اللہ یاد آیا اور کبھی دکان یاد آئی، کبھی اللہ یاد آیا اور کبھی نفس کی بھول بھلائیوں میں گم ہوا، یہ کوشش کرتا رہا، کبھی ادھیڑ کبھی بن، کبھی ادھیڑ کبھی بن، کبھی گرانا کبھی اٹھانا، یہ معاف کر دیا جائے گا، معفو عنہ۔ اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے، پاس کر دو، ٹھیک ہے، کچھ نہ کہو، کوشش کرتا رہا۔ چوتھا درجہ ہے نماز کا، جو کہتا ہے اللہ اکبر تو بس پھر نماز ہوتی ہے اور وہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے نمازی اللہ کے دربار، یہ وہ نمازی ہے جس کی نماز اس کو اللہ سے سب کچھ دلوانے کا سبب اور ذریعہ ہے، جو کہتے ہیں نماز اللہ کے خزانوں کی چابی ہے، یہ میری آپ والی نماز نہیں۔ یہ اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے تو بڑی ٹکریں ماری، ہمارا تو کچھ بھی نہیں بنا، بڑے نفل پڑے، بڑی صلاۃ حاجت پڑی، ہمارا تو کچھ بھی نہیں بنا۔ کیوں نہیں بنا؟ چابی میں چابی غلط استعمال ہو رہی، چابی بنائی تو ہے پر پوری نہیں ہے، خراب ہے۔ کہو اللہ اکبر اور اس کے بعد کٹ جاؤ سب سے، پھر گلا کرو کہ یا اللہ میری تو سن رہی کوئی نہیں۔ جو یہاں تک پہنچے گا اس پر تو اللہ تعالیٰ کے غیب کے دروازے کھولیں گے۔ یہ دنیا اور آخرت میں اجر پانے والا نمازی ہے۔ پانچواں درجہ اس سے بھی اعلیٰ ہے، وہ کون ہے؟ وہ لوگ جو اپنی نماز سے لذت اٹھاتے ہیں، اپنی نماز سے لذت اٹھاتے ہیں، جس کو اللہ کے نبی نے قرار دیا یہ مقربین، خاص وی آئی پی لوگوں کی نماز۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بن جائے۔ جو میں نے زندگی میں 2 آدمی دیکھے نماز پڑھتے ہوئے، اتنے زندگی گزری تبلیغ میں صرف 2 آدمیوں کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ کون سی؟ یہ 5ویں مسجد، تو سارے تبلیغ والے نمازی، 2 آدمی جن کی نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ایک مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بھی چلے گئے، ایک مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بھی چلے۔ اوہو، مرض الموت میں تھے مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ، میں یہاں سے پہنچا ہوں ان کے زیارت کے لیے، میرا بھائی بھی میرے ساتھ تھا، ڈاکٹر ہے، تو وہ ایسے پڑے تھے اور ان کا سانس اکھڑ رہا تھا جیسے مرنے والے کا سانس اکھڑتا ہے۔ تو میرے بھائی نے دیکھتے ہی کہا بس 1 ہفتے سے زیادہ نہیں۔ وہ ایسا ہی ہوا، 8ویں دن ان کا انتقال ہو گیا۔ اذان ہو گئی عصر کی تو ان کے نواسے نے کان میں آ کر کہا زور سے الصلاۃ، یہ سننا تھا، ایسے اٹھ کے بیٹھے جیسے کوئی جوان بیٹھتا ہے۔ تو میرا بھائی تو ڈاکٹر ہے نا، تو کہا یہ کیا ہو؟ وہ اس کو میڈیکلی نہیں سمجھ سکا یہ کیا ہو گیا، یہ مردہ کیسے اٹھ کے بیٹھ گیا، اٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ ایسے اٹھے، کرسی پر بیٹھے، پاؤں سے معذور، حمام میں گئے، وضو فرمایا، واپس آئے ہیں، مسجد میں ہم ساتھ چلے ہیں، پہلی صف میں انہوں نے ایسے نماز پڑھی ہے جیسے کوئی بالکل صحت مند جوان آدمی نماز پڑھتا ہے۔ پھر ان کو لے کر ہم واپس آئے ہیں اور اگر چارپائی پر بیٹھ کر لٹاتے وہ پھر ویسے ہی غشی میں چلے گئے جیسے مرض الموت۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ تھوڑی سی سستی ہو نا، تھوڑی سی سستی ہو تو سنتیں بھی چھوڑ رہے ہیں، نفل بھی چھوڑ رہے ہیں۔ تو وہ میرا بھائی کہنے لگا میڈیکلی یہ ناممکن ہے، جو اس آدمی نے کیا ہے یہ طب کی دنیا میں ناممکن ہے، جو کچھ ہوا ہے اس کے کوئی اندر کی اور طاقت ہے جس سے یہ ہوا ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ یہ تو میں جو نہیں پڑھتے ان کے لیے تو یہ رونا ہے، کیوں پڑھتے ہی نہیں؟ میں جو پڑھتا ہوں، آپ جو پڑھتے ہیں اس پہ رونا رو رہا ہوں کہ ایسی کمزور ہے کہ ایک سجدہ بھی زندگی میں ایسا یاد نہیں جو صرف اللہ کی دھیان توجہ محبت میں ڈوب کے کیا ہو۔ ایک سجدہ تو بنیاد ہی ٹوٹی ہوئی ہے، یہ بہت بڑی بنیاد تھی، کیونکہ زکوٰۃ تو سال میں 1 دفعہ ہے، کسی پر فرض ہے کسی پر نہیں، حج زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے، کسی پر ہے کسی پر نہیں، پر نماز تو ہر مسلمان پہ فرض ہے، ہر مرد عورت پہ فرض ہے۔ کسی لمحے نماز معاف نہیں سوائے بے ہوش ہو جائے، اس کی آنکھیں جھپک رہی ہوں تو بھی حکم ہے پڑھو نماز۔ کیسے؟ آنکھوں کے اشارے سے پڑھو۔ تستر کے قلعے پر 1 سال تک لڑائی ہوتی رہی، 1 سال مسلسل۔ جو ہرمزان جو حضرت عمر کے دور میں مسلمان ہوا تھا، 1 سال ہزاروں اس میں نوجوان شہید ہوئے، اور 1 رات موقع ملا پورے 1 سال کے بعد تو کمندیں ڈال کے چڑھے ہیں تو نماز کا وقت داخل ہوتا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے کمندوں پہ لٹکے نماز پڑھی، نماز نہیں چھوڑی، اندر میں اتر
اتر گئی تھی اس کی حلاوت اور اس کے مٹھاس. ابو ریحانہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ سفر سے واپس آئے تو رات کو بیوی کے پاس آئے ہیں. خلوت ہے, میاں بیوی ہیں, وہ بوڑھے نہیں ہیں, وہ بیمار نہیں ہیں, دونوں کو ایک دوسرے سے ملاقات کا شوق ہے. کہنے لگے 2 نفل پڑھ لوں پھر بیٹھتا ہوں. 2 نفل کا پڑھ لو. اللہ اکبر. 2 نفل جو شروع ہوئے, فجر کی اذان ہو گئی, 2 نفل نہیں ختم ہوئے. اذان پہ جا کر اس بندے نے سلام پھیرا تو ان کی بیوی نے غصے میں آ گئی. ابو ریحانہ مجھے اتنا تھکایا تم نے, ساری رات اکھیوں میں کاٹ دی میں نے, میرا کوئی حق نہیں تھا, اللہ نے میرا حق بنایا تھا, لیکن اللہ کی قسم میں بھول گیا. قسم کا کہنا میں بھول گیا. اتق اللہ, اللہ سے ڈرو. کیا کہہ رہے ہو؟ خلوت میں ایک کمرے میں کیسے بھول گئے ہو؟ ادھر تو چلے میں نہیں بھولتی ہیں, جماعت میں نکلے ہوئے اب تو ٹیلی فون ساتھ ہوتے ہیں. ہیلو کیا حال ہے, کیا پکا دفعہ 82 دفعہ کہ غریب بھی خرچ کرے, مالدار بھی خرچ کرے, زکات سے بڑھ کے خرچ کرے. من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا, جس نے میری امت کی دنیا اور کی ضرورتوں کا خیال نہ کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اور یہ بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہمارے ہسپتال صرف حکومت کی کوتاہی نہیں ہے, ہماری کوتاہی کا بھی شکر. سارا الزام حکومت کو کیوں؟ اللہ نے ہمیں دل دیا ہے, درد بھی دیا ہے, دکھ بھی دیا ہے, تو اللہ کو مال لگانا پسند ہے, اور خاص طور پر مریض. خالی غلطوں پڑھ دو کو لکھتا آنکھیں ادا 1000 ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ویسے ہی مذاق کیا, اللہ جزا خیر. اوہو, عبداللہ بن عبید اللہ بن عباس بڑے سخی گزرے ہیں, حضرت عباس کی اولاد. ان سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی دیکھا ہے؟ کہنے لگے بہت, یہ صحرا کے بدو سارے مجھ سے زیادہ سخت. کہنے یہ کیسے؟ کہ ایک دفعہ میں اور میرا خادم سفر میں تھے, بارش آ گئی صحرا میں, جھڑی لگ گئی, تو ہمیں 1 ہفتہ ایک بدو کے پاس ٹھہرنا پڑا. تو اس نے نا اونٹ ذبح کیا پہلے دن, تو ہمیں کھلایا. اگلے دن دوسرا ذبح کرنے لگا. میں نے کہا اللہ کے بندے, وہ اتنا سارا کل والا گوشت پڑا ہے, ہم 2 بندے ہیں, یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا مہمان کو باسی کبھی نہیں کھلاتا, تازہ کھلاتا. اب تھوڑے فریج پر چوتھے دن دی روٹی بھی کٹ کے گو رکھ دے, گرم گرم کر کے لے بھائی مگرو لائے پرانے. ہمارے بچپن میں ہماری دادیاں نانیاں جب زندہ تھیں, یار میرے کانوں میں الفاظ ہیں, رات 12 بجے بھی مہمان آتا, بسم اللہ برکت آ گئی, بسم اللہ برکت آ گئی. واللہ ہماری دادیاں نانیاں پڑنانیاں, بسم اللہ برکت آ گئی. نہ بجلی ہوتی تھی نہ سہولتیں ہوتی تھی, ایک آدھ نوکرانی کو اٹھایا اور ساتھ کھانا بنایا خوشی کے ساتھ. اب دن کے 12 بجے بھی مہمان آ جائے, منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں, بتائے بھی نہیں ہوتا, منہ اٹھا کے آ جاتے. اگلا اندر روٹی تو نہیں کھاؤ گے, پانی تو نہیں پیو گے. ہمارے دیہات کا دستور تھا, رات کو جتنے مہمان ہوتے, جتنے کچی سڑکیں تھیں, رات کو بہت مہمان ہوتے تھے, مسافر پردیسی 5 10 15 20 تک تو میں نے بھی دیکھے. اور میرے والد بتاتے ہیں کہ ہماری جوانی میں 100 مہمان ہمارے ڈیرے پر ہوتے. سب کو دودھ پلانا ایک ثقافت, سب 100 بندے 100 نے دودھ پلانا, کیونکہ مویشی بہت زیادہ ہوتے تھے. تو وہ ہمارے دادے کے زمانے کا ایک مہمان آ گیا, چچا لال. تو نوکر ہمارا گیا دودھ پلانے اس کو. تو اس نے جب گلاس دیکھا نا, اور گلاس ہوتے تھے اتنے بڑے 3 پادا گلاس ہوتا ہے, اس نے جب گلاس دیکھے, ابھی تک کپ ورگا گلاس ہے, کہنے لگا نوکر سے پتر میں نہیں پیندا. اس نے کہا چاچا کیوں نہیں پیندا؟ کہ پتر 2 تو ود پیواں تے بے غیرت بنا تے 2 تے گزارا کو نہیں, جا لے جا میں نہیں پیندا. انہوں نے کہا میں مہمان کو باسی نہیں کھلاتا, دوسرا ذبح کر دیا. تیسرا دن آیا, تیسرا ذبح کر دیا.
7 دن کہنے کے میں ٹھہرا، اس نے 7 اونٹ ذبح کر لی، پھر ان کو سکھا لیتے ہیں، ان کو تھا ترتیب سکھا لیتے۔ 8ویں دن بادل کھلے تو تھوڑا نکلا اپنے مال مویشی کے لیے، تو میں نے اپنے نوکر سے کہا خادم کے پاس کتنے ہیں؟ کہا جی 300 دینار۔ 300 دینار میں تو 3000 اونٹ آ جاتے تھے، 300 دینار۔ کہنے کہ جاؤ اس کی بیگم کو دے کے آؤ۔ تو جب گئے دینے تو انہوں نے کہا کہ ہم مہمان سے کچھ نہیں لیتے، آپ تشریف لے جائیں۔ تو انہوں نے آ کر بتایا کہ وہ تو کچھ نہیں لے رہے۔ کہنے لگے ہم اہل البیت ہیں، ہم احسان کا بدلہ رکھتے نہیں، چکاتے ہیں، اگر وہ نہیں لیتی نا جاؤ اس کے دروازے پہ پھینک کے آ جاؤ۔ وہ گیا اور ان کے دروازے پہ پھینک کے آ گئے اور فرمانے ہم دونوں چل پڑے۔ کچھ دور نکل گئے تھے تو پیچھے سے بدو کے نعرے سنائی دیے، رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ۔ تو اپنے اونٹ کو بھگاتا ہوا آ رہا تھا، قریب آیا تو اس کا سانس پھولا ہوا، کہنے گا یہ اپنی تھیلی واپس لو۔ فرمان لگے کیوں؟ کہ میں مہمان نوازی کو بیچا نہیں کرتا۔ کہنے کے یہ مہمان نوازی کا صلہ نہیں ہے، یہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ احسان کا بدلہ احسان ہے، ہم اہل البیت ہیں، ہم احسان کا بدلہ رکھتے نہیں ہیں، تم نے نیکی کی ہم نے بھی کی۔ تو اس نے نیزہ سیدھا کر لیا، یہ لینا ہی ہے تیرے سینے دے پار کرا۔ تو ان کے نوکر نے گئے نے کر دیا انہیں پار، مہربانی کرو۔ تو اس سے واپس لے لی، جان بچانے کے لیے واپس لے لیا۔ فرمان لگے وہ بدو مجھ سے بھی بڑا سخی اور سارا صحرا بھرا پڑا ایسے سخیوں سے۔ حاتم تائی سے کسی نے پوچھا، حاتم کی سخاوت تو مشہور ہے نا، اپنے سے بڑا سخی کبھی دیکھا؟ وہ کہنے لگے یہ سارے بدو مجھ سے بڑے سخی ہیں کہ میں ایک بدو کا مہمان تھا نوجوان، تو عرب میں پورا بکرا وہ کر کے نا وہ سجی سا وہ سامنے رکھتے اور سری بھی ساتھ ہوتی، ہمارے تو سری کو رکھنا کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، وہاں سری سردار کے سامنے رکھی جاتی۔ تو کہنے کو سری کھول کے اس کا جو مغز کھایا تو میرے منہ سے نکلا نعمت دماغ، مغز بڑا مزدار بنا ہے۔ تو ایک دم وہ بدو اٹھا اور اس نے جلدی جلدی 4 اور سریاں تیار کر کے میرے آگے رکھ دی اور ہم نے اس میں نکال کے کھایا۔ سو گئے، صبح اٹھا تو میں نے دیکھا کہ 4 بکریوں کے سر جدا اور دھڑ پڑے ہوئے۔ میں نے بدو سے پوچھا یہ کیا کیا ہے؟ کہا آپ کے منہ سے نکلا تھا کہ مغز بڑا بڑھیا ہے، تو میرا جی چاہ میں مہمان کو خوش کروں۔ کہنے لگے تیرے پاس کتنی بکریاں ہیں؟ کہنے لگا 5۔ کہ یہ ساری تو نے ذبح کر دی؟ کہا۔ کہ تو کہاں سے کھائے گا؟ کہ مجھے اللہ کھلائے گا، مہمان کو خوش کرنا ہمارا ہے، ہماری ثقافت۔ تو سائل نے پوچھا پھر آپ نے اسے کیا دیا؟ تو حاتم نے کہا میں نے اسے 100 اونٹ دیے اور 1000 بکریاں دی۔ غموں کی تسلی، لفظ اسوہ، تمہارے غموں کی تسلی، تمہارے دکھ درد دور ہوں، چونکہ جب تم میرے نبی کے طریقے پر آؤ گے میں تم سے پیار کروں گا، اور جب میں تم سے پیار کروں گا تو تمہارے راستے کھولوں گا۔ حسنتن، حسنتن، انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، حسن پرست ہے اور خوبصورتی کی طرف کھنچتا ہے۔ معصوم بچے کو بھی مسکرا کے دیکھو تو وہ بھی مسکراتا ہے، آنکھیں دکھاؤ تو وہ روتا ہے۔ انسان کے اندر حسن پرستی ہے تو باقی ہر حسن زائل ہو جاتا ہے۔ میرے نبی کے زندگی والا حسن ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے۔ تو اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی سب سے خوبصورت نمونہ ہے، اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا بھی خوبصورت۔ حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے، اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو دل پہ چھریاں چلا کے بیٹھ جاتی۔ اللہ نے آپ کو اتنا حسین بنایا تھا۔ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اللہ تک جانے کا
راستہ ہی کوئی نہیں. لو استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق لا افتح علیہم الا ان یکونوا وراءک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی آپ اعلان کریں، یہ حدیث قدسی ہے کہ آپ کے بعد اب مجھ تک آنے کا ہر راستہ بند ہے، ہر دروازہ بند ہے، کوئی آپ کے رب کے پاس نہیں پہنچ سکتا جب تک آپ کے پیچھے نہ آئے. اور اللہ کو راضی کرنے پر ہی ہماری زندگی کی تکمیل اور کامیابی ہے. اگر اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا. یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرے بندے جو مرضی کام کرنا ہے کر، پر میری طلب میں رہ، میری تلاش میں رہ. فإن وجدتنی وجدت کل شیء، اگر تو نے مجھے پا لیا تو نے سب کچھ پا لیا. وإن فتنی فاتک کل شیء، اگر تو نے مجھے قال یا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعة واللہ علیم بما يعملون. تو وہ قافلہ گزرا، وہاں کنواں دیکھ کے پانی لینے گئے، انہوں نے ڈول نیچے ڈالا، یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے. اور یوسف علیہ السلام اعطی شطر الحسن، پوری دنیا کے مردوں کو جو حسن ملا، عورتوں کو جو حسن ملا، اس کا پورا 1/2 یوسف اکیلے کو ملا. تو کیا چیزوں 7 ارب انسان تو آج ہیں، اور آگے کتنے آئیں گے ہمارے بعد، اور ہم سے پہلے کتنے گزر گئے. ان سب کے حسن کے 2 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ پوری دنیا کو تقسیم کیا اور آدھا پورا یوسف کو دیا. کیا چیز ہوں گے؟ اور جنت میں ہر آدمی حسن یوسف والا. کیا کمال ہے. اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں سب سے حسین عورت اما حوا کو بنایا. اما حوا سب سے حسین عورت تھی. ان کا اصلی قد تھا 130 فٹ دی اما جان، 130 فٹ کے ابا جان. یہی قد جنت میں اللہ واپس لوٹا دے گا، 130 فٹ کی ہائٹ. تو جو وہ ڈول سے نکل یا بشرا، یوں ہی کیا ہوگا اس نے، یا بشرا ہذا غلام. وہ یہ کیا چیز نکل، ہذا غلام. میں حیرت ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا چہرہ ہے، کیا نور ہے، کیا حسن ہے، کیا جمال ہے. اور ابھی امتحان چل رہا ہے، این اسو بھائی پہنچ گئے ان کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا حال ہے. ارے یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، تمہیں کہاں سے مل گیا؟ کہا ہمیں تو کنویں سے ملا. کہا اچھا ٹھیک ہے ہم بیچنے لے جاؤ. وشروه بثمن بخس دراهم معدودہ وكانوا فيه من الزاهدين. تو مصر کے گورنر نے خریدا تو اکرمی مثواہ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا فرعون کی بیوی نے، قرۃ عین لی ولک عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. ایک مناسبت یہ بھی ہے، ادھر بھی کہا جا رہا ہے نتخذه ولدا، ادھر بھی کہا جا رہا ہے نتخذه ولدا. تو وہاں فرعون نے کہا تیری ٹھنڈک ہوگا، میری تو نہیں لگتا، میں تو لگتا ہے یہی مینوں مارے گا. تو ولما بلغ شدہ آتیناہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین. جب وہ جوانی میں آئے اور حسن سورج کی طرح چمکا تو عزیز مصر کی بیگم فتنے میں پڑ گئی. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت. یہ ہیت الگ بم ہے، بم. ہیت الگ، 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 ہیت الگ. اتنی دفعہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے. یہ اس واقعہ کی خوفناک شکل کو بتانے کے لیے یہ لفظ یہ بم مار رہا ہے. ہیت الگ، ہیت الگ، ہیت الگ، ہیت الگ، ہیت الگ، ہیت الگ. اس کو امالہ کر کے ہیت الگ، ہیت الگ، ہیت الگ. اتنی دفعہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے اس انداز میں، یہ بتانے کے لیے کہ یوسف علیہ السلام پر کتنی بڑی گھاٹی آ گئی تھی. اور ایک جملے سے سارا باطل چاک ہو گیا. معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الکافرون. ہاں زلیخا یہ نہیں ہوگا جو تم چاہتی ہو، یہ نہیں ہوگا. کمرے بند، تالے لگائے، پیرے کھڑے کیے اور دروازے بند. یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ میں کہیں بھی نہیں بھاگ سکتا، لیکن یہ دروازہ یہاں تک تو بھاگ سکتا ہوں. تو کہ اللہ بھائی یہاں تک دوڑنا میرا کام ہے، آگے راستہ دینا تیرا کام. جو دروازے کے قریب ہے تو ٹھک تالا ٹوٹا دروازہ کھل گیا، ٹھک تالا ٹوٹا دروازہ کھل گیا، ٹھک تالا ٹوٹا دروازہ کھل گیا. بھاگتے بھاگتے آگے پیچھے یہاں تک کہ بڑے دروازے پر آ کر اس کا پیچھے ہاتھ پڑا، کرتا پھٹ گیا، اوپر سے اس کا خامد آ گیا.
واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف یا سیدها لدى الباب. اس نے اسی وقت پینترا بدلا. ما جزاء من اراد باهلك سوءا. اور اس کی چالاکی دیکھو، وہ تو نہیں اس کو قتل کروانا چاہتی، لیکن جرم یہ بتائے گی جس پر قتل ہوتا ہے تو خود ہی سزا تجویز کر دے. الا ان یسجن او عذاب علیم، کہ بھائی کوڑے شوڑے مارے جائیں یا قید کیا جائے، قتل نہ کیا جائے. خود ہی سزا تجویز کی کہ کیا جزا ہے اس کی جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا اس کو کوڑے مارے جائیں. قتل نہیں کہا کہ وہ تو اپنی خواہش ابھی پوری کرنا چاہتی، اس کا نشہ بھی نہیں اترا. کہے راودتنی عن نفسی، بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے مجھے بہکایا. تو وہاں ایک بچے نے گواہی دی. شاہد شاہد من اہلہا، کرتا دیکھ لو. ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین. فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم. یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. کیا خوبصورت قرآن نقشہ کھولتا، کیا سج دھج کے مصر میں گیا ہوں، کیا حسن ہے مصر کا. اور پھر یوسف علیہ السلام کے سامنے پھر حسن بھی انہی کے لیول کا ہی آیا ہوگا. امتحان جو لینا تھا، کوئی چوڑی بہ جاندی تو وہ کی امتحان ہے، وہ تو امتحان نہیں تھا نا. وہ بھی مصر کا حسن، ایسے ٹھاٹھے مارتی ہوئی جوانی، اور ادھر نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی. ادھر بھی کمال ہے. واحد ہستی ہیں یوسف علیہ السلام، جن کا باپ نبی، جن کا دادا نبی، جن کا پردادا نبی، جو خود نبی. یہ اس لیے میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ من اکرم الناس، سب سے عزت دار کون ہے؟ آپ نے کہا یوسف علیہ السلام، کہ جو خود بھی نبی، ان کے باپ بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی، ان کے پردادا بھی نبی. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے حساب سے امتحان لیا جس سطح پر وہ تھے. تو ساری رسیاں توڑوا کے بھاگے، اور عزیز مصر سامنے پیترا بدلا کہ اس کو قید کرو، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. جب وہ دیکھا تو ہی لگتا غلط ہے، یوسف بھائی تو درگزر کر. لیکن بدنامی ہو گئی. بدنامی ہوئی تو پھر انہوں نے کہا اس کو قید میں ڈالا. پھر قید میں ڈالا. اس کے بیچ میں یہ واقعہ ہے کہ لنسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین. ارے زلیخا، عورتوں کے تانے، تو ملکہ ہو کر، شہزادی ہو کر ایک غلام پہ ایسے لٹو ہوگی، تو یہ شرم نہ آئی؟ تو نے اپنی عزت کو نہ دیکھا، اپنے مرتبے کو نہ دیکھا نا، میں تھوڑی خبر لے لینی ہے. تو فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعدت لہن متکئا. اس نے ایک دسترخوان سجایا، اس پہ پھل فروٹ رکھے. وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور ایک ہاتھ میں پھل دیا، ایک ہاتھ میں چاقو دیا. اب وہ اپنے چاقو سے پھل کاٹ رہی ہیں. قال اخرج علیہن، قالت اخرج علیہن، یوسف باہر آؤ. پردہ ہٹا، یوسف سامنے آئے تو پھل کاٹنے کے بجائے ہاتھ کٹنے لگے. فلما رأینہ اکبرنہ، آنکھیں یوں پھٹ کے دیکھ رہی، یوسف پہ لگی ہوئی ہیں، سب کی یوں آنکھیں لگی ہوئی ہیں. اور یہ چھری جو ہاتھ میں ہے وہ پھل کی بجائے وہ انگلیوں کو کاٹ رہی، اور اس سے خون گر رہا ہے، اور انہیں خبر نہیں لگ رہی. قطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا